نبی کے نام کو ہم چومتے ہیں تو اس وجہ سے چومتے ہیں، نبی کا نام چوما جاتا ہے، محبت کا اظہار ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا نواب والی ملک میں کئی مسجدیں ہیں اور مسجد بھی اللہ کا گھر ہے، ہر جگہ کی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آپ بستی میں دیکھو، علاقے میں دیکھو، گاؤں میں دیکھو، مسجد ہوتی ہے اللہ کا گھر ہے، لیکن اسی مسجد کے قریب ایک دنیا دار کی بلڈنگ ہے، ایک دنیا دار کا بنگلہ ہے، اور اسی بنگلے کے قریب مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اب دونوں ایک دنیا دار کا گھر ہے، ایک پروردگار کا گھر ہے۔ یہ تو دیہات کا معاملہ ہے کہ کچھ بلڈنگیں کم نیچی ہوتی ہیں، مگر اللہ کا گھر بڑا ہوتا ہے۔ لیکن جب تم شہر میں جاؤ گے، شہر مراد آباد جاؤ گے، شہر دہلی جاؤ گے، کولکتہ جاؤ گے، بمبئی جاؤ گے، تو آپ نے دیکھا ہوگا مسجدیں چھوٹی ہوتی ہیں اور دنیا دار کے مکان اونچے ہوتے ہیں، دنیا کی بلڈنگیں اونچی ہوتی ہیں۔ نواب والی ملک والے سنی مسلمانوں، یہ پیغام دل کی تختی پہ نوٹ کرنا۔ آپ دیکھنا جب بڑے شہر میں جاؤ گے تو آپ دیکھتے ہیں بلڈنگ وہ بھی ہے جو دنیا دار کا گھر ہے، بلڈنگ وہ ہی ہے جو اللہ کا گھر ہے، لیکن جانتے ہو اسی اللہ کے گھر پہ چھوٹی چھوٹی میناریں ہوتی ہیں، اللہ کے گھر پہ میناریں ہوتی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا صاحب، مسجد پہ مینار لگانا یہ کوئی فرض ہے؟ مسجد پہ مینار لگانا یہ کوئی واجب ہے؟ تو کہیں گے نانا مینار لگانا فرض و واجب نہیں، مگر مینار مسجد پہ اس لیے ہوتی ہے جب کوئی چلنے والا دور سے چلتا ہے تو مینار دیکھ کے پتہ لگا دیتا ہے کہ جس بلڈنگ پہ مینار ہے وہ دنیا دار کا گھر نہیں، وہ پروردگار کا گھر ہے۔ سن لیو مجھے کہنے دیا جائے مجمع سب مسلمانوں کا ہے، ٹوپی والوں کا ہے، داڑھی والوں کا ہے، کرتا پاجامہ والوں کا ہے، سب نمازیوں کا مجمع ہے، لیکن جو مصطفیٰ کے نام کو چوم کے اپنے لبوں سے لگاتے ہیں ہم پہچان جاتے ہیں یہ مصطفیٰ کا وفادار ہے، یہ نبی کا عاشق۔ زندہ باد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ حیدری۔ محبت سمجھوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طریقے سے مسجد پہ مینار لگانا واہ واہ واہ، فرض و واجب نہیں، نہ فرض ہے نہ واجب ہے، مگر مینار دور سے چلنے والے کو پتہ بتا دیتی ہے۔ اے چلنے والے، بلڈنگیں دیکھ کے دھوکہ مت کھا جانا، بلڈنگیں تو سبھی بلڈنگیں ہیں، مگر جس بلڈنگ پہ مینار ہے وہ دنیا دار کا گھر نہیں، وہ پروردگار کا گھر ہے۔ ہم نے ہزاروں کے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع میں داڑھی والے بہت دیکھے، ٹوپی والے بہت دیکھے، نمازی بہت دیکھے، حاجی بہت دیکھے، قرآن پڑھنے والے بہت دیکھے، لیکن جس عاشق مصطفیٰ نے نبی کے نام کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، ہم دور سے پہچان گئے کہ مصطفیٰ کے نام کو غدار نہیں چومتا، مصطفیٰ کے نام کو وفادار چومتا۔ واہ واہ، زندہ باد۔ مصطفیٰ کے نام کو چوما کرو، اور چوما کرو تو دکھاوے کے لیے نہیں، عشق مصطفیٰ میں چوما کرو۔ سبحان اللہ۔ محبت سے سارا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، یا رسول اور اللہ، مچل کے بولے جھوم کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب میں ترنم میں تو نہیں، بغیر ترنم پر رہا ہوں، اس لیے کہ مائی اس قابل نہیں کہ جو ترنم میں کلام پڑھا جائے۔ محبت سے بولے جھوم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معنی حسن والے تو بہت آئے ہیں دنیا میں، واہ، یہ معنی حسن والے تو بہت آئے ہیں دنیا میں، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا، مگر کوئی میرے سرکار جیسا ہو نہیں سکتا۔ اور رسول پاک کو ہم نے، تم نے، انہوں نے، ادھر والوں نے رسول پاک کو ہم نے خدا کا نور مانا ہے۔ ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا، ہماری قبر میں ہرگز اندھیرا ہو نہیں سکتا۔ اور میں بیٹھا بیٹھا سوچ رہا تھا، علامہ قاری یوسف رضا صاحب میرے امام حسین کی شان میں 2-3 شعر پیش کیے، مجمع ایسا ہو گیا جیسا کہ بیٹری چارج ہو گئی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج تو نمبر شروع میں مل گیا، ورنہ جب میرا 12 بجے 1 بجے کے بعد نمبر ملتا ہے مجمع سست ہو جاتا ہے، تو میں کبھی ٹینشن نہیں لیتا، اس لیے کہ میں اپنے ساتھ عشق مصطفیٰ
मुस्तफा का चार्जर साथ लेके चलता वाह, वाह, हूँ। वाह। सुभान अल्लाह, इश्क मुस्तफा का चार्जर साथ लेके चलता हूँ। लोग कहते हैं मौलाना इश्क मुस्तफा का चार्जर वो कौन सा है? तो मैंने कहा मेरे पास है, मैं अभी बताता हूँ। जब मजमा ऑन होता है, जब मजमा सोने लगता है, तो मैं इश्क मुस्तफा का चार्जर इस्तेमाल करता हूँ। वो चार्जर क्या है? वो हमारे ईमान और दिल को चार्ज करने वाला वो हुसैन का जिक्र है। सुभान अल्लाह, वो हुसैन का नाम है, वो हुसैन का चर्चा है। इंशाअल्लाह शेर सुनेंगे तो मजा आएगा। मोहब्बत से दूंगा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान लुटा अल्लाह। डाला है, लुटा डाला है वाह, जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। वाह वाह, बोलो सुभान नाना अल्लाह। की उम्मत। लुटा डाला है जिसने घर का घर नाना की उम्मत पर। लुटाते तो आप भी हो। इस जलसे गौसल वरा में आए हो, इन उलमा से पूछो, ये उलमा भी लुटाते हैं। इनसे पूछो, ये भी लुटाते हैं। आप भी लुटाते हैं, तुम भी लुटाते हो, हम भी लुटाते हैं। मगर इस जलसे में आने वालों, लुटाने का अंदाज अलग अलग है। कोई किसी काम में लुटाता है, कोई किसी काम में लुटाता है, कोई किसी नाम में लुटाता है। आप देखते हैं आपकी बस्ती में, नवाब वाली मिलक में, अगर एक महल्ले में अगर दो मंजिला इमारत हो, दो मंजिला इमारत हो, तो पड़ोस में रहने वाला अगर गरीब हो तो वो दुआ करता है, अल्लाह तू मुझे इतना दे दे। पड़ोसी की 2 माला है तो मेरी 3 माला बन के खड़ी हो जाए। इसलिए कि इंसान चाहता है नाम रहे तो मेरा, इंसान चाहता है चर्चा रहे तो मेरा, इंसान चाहता है रिकॉर्ड रहे तो मेरा। तमाम उलमाए किराम की तवज्जो का तालीब मोहब्बत से बोलो जुमकर सुभान अल्लाह। सारी दुनिया का मिजाज ये है, जब से दुनिया बनी आज तक इस जमीन पे रिकॉर्ड बने भी हैं, रिकॉर्ड टूटे भी हैं। मकान बना रहे हो इसलिए चर्चा मेरा हो जाए, कोई जमीन जोत रहा है इसलिए चर्चा मेरा हो जाए, कोई क्रिकेट के मैदान में छक्के लगा रहा है चर्चा मेरा हो जाए, कोई दुनिया के एतबार से मस्जिद में इमामत करके 10 साल इमामत करे रिकॉर्ड बन जाए। आप जानते हो आपकी मस्जिद में एक इमाम 10 साल इमामत करे और इमामत का रिकॉर्ड बन जाता है। दूसरा इमाम 11 साल इमामत करके 10 साल वाले इमाम का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक मुफ्ती अच्छा फतवा लिख दे रिकॉर्ड बन जाता है, दूसरा मुफ्ती अच्छे अंदाज में फतवा लिख के पहले मुफ्ती का रिकॉर्ड तोड़ देता है। एक आदमी नया काम करके रिकॉर्ड बना दे मगर वो मरने नहीं पाता, दूसरा खिलाड़ी दूसरा इंसान जन्म लेता है, पहले वाले का रिकॉर्ड तोड़ देता है। अल मुख्तसर इमामत का रिकॉर्ड बने तो टूट जाए, तारीख का रिकॉर्ड बने तो टूट जाए, तकरीर का रिकॉर्ड बने तो टूट जाए, किसानी का रिकॉर्ड बने तो टूट जाए। नवाब वाली मिलक के इस जलसे में आने वाले सुन्नी मुसलमानों, दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड बने सारे रिकॉर्ड टूट गए, मगर एक रिकॉर्ड ऐसा है जो बना तो है कयामत तक टूटने वाला, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कयामत तक टूटने वाला नहीं है, नहीं है। रिकॉर्ड बने सब टूट गए। आदम आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इब्राहिम आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। इस्माइल आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। मूसा आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। ईसा आए उनकी उम्मत ने रिकॉर्ड बनाया मगर टूट गया। आदम से लेकर ईसा तक सारे नबियों की उम्मतों ने रिकॉर्ड बनाए, सबके रिकॉर्ड टूट गए मगर सुलेमान रजा बरकाती ऐसा रिकॉर्ड बता के जाएगा जो बना तो है मगर कयामत तक टूट नहीं सकता। वाह वाह, जिंदाबाद। आप कहोगे वो कौन सा रिकॉर्ड है तो जुमला कैच करो, मैं कहूंगा वो रिकॉर्ड मेरे हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड, ऐसा रिकॉर्ड है हुसैन का रिकॉर्ड, कल भी जिंदा था आज भी जिंदा है, कयामत तक हुसैन का रिकॉर्ड जिंदा रहे। दाढ़े तकबीर, दाढ़े रिसालत, बस लगे आला हजरत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान साईं क़िबला, दाढ़े हैदरी। मोहब्बत से बोलूंगा सुभान अल्लाह। बताओ सुभान अल्लाह। हुसैन की शहादत का रिकॉर्ड टूटेगा? बोलो टूटेगा। अब मुझे एक बात कहने दिया जाए, लोगों हुसैन कौन है? नबी नहीं। हुसैन कौन है? पैगंबर नहीं। हुसैन कौन है? रसूल नहीं, बल्कि हुसैन मुस्तफा की आले पाक के फूल हैं। सुभान अल्लाह। हुसैन मुस्तफा के शहजादे हैं,
حسین مصطفیٰ کی آل کے چمکتے دمکتے پھول ہیں۔ اب مجھے بتاؤ پوری دنیا کے حاجی مل کے حسین کی طرح ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں؟ جی جی جی، نہیں نہیں بولو نہیں، پوری دنیا کے ولی حسین کی طرح بننا چاہیں تو بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے۔ لاؤ پوری دنیا کے نمازیوں کو، لاؤ پوری دنیا کے حاجیوں کو، لاؤ پوری دنیا کے قاریوں کو، لاؤ پوری دنیا کے روزہ داروں کو، لاؤ پوری دنیا کے ولیوں کو، سب اکٹھا ہو جائے مگر قاریوں میں یہ مجال نہیں جو حسین کی طرح بن جائے، حافظ میں مثال نہیں جو حسین کی طرح بن جائے، ولی میں مثال نہیں جو حسین کی طرح بن جائے۔ مجھے کہنے دیا جائے جب پوری دنیا میں حسین کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، جب حسین اتنا لاجواب ہے، حسین کا نانا مصطفیٰ کتنا لاجواب، بابا زندہ باد زندہ باد۔ جب حسین اتنا لاجواب ہے تو حسین کا نانا، ارے بولو حسین کا نانا کتنا لاجواب ہوگا۔ جب حسین کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا تو حسین کے نانا مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے لٹا ڈالا ہے جس نے گھر کا گھر نانا کی امت پر، کسی نانا کا باعثا نواسا ہو نہیں سکتا، کسی نانا کا باعثا نواسا ہو نہیں سکتا۔ یہ ہمارے اسلامی بھائی اگر بیٹھنے کے موڈ میں ہیں اور بیٹھنا ہی چاہتے ہیں تو ان سے بڑی حسین کی محبت کی دعائی دوں گا کہ یہ حسین کی محبت کے صدقے میں بیٹھ جائے۔ الحمدللہ یہ ماشاءاللہ یہ پروگرام بڑا اچھا چل رہا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑے سمجھدار لوگ ہیں بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ۔ دیکھیے جو کھڑے ہونے کی ذمہ داری جنہوں نے لے رکھی ہے وہ کھڑے ہو کر اپنی ذمہ داری نبھائیں، مگر جو بیٹھنے کے لیے آئے ہیں ماشاءاللہ وہ بیٹھے رکھیں۔ الحمدللہ یہ بھی ابتدائی معاملہ ہے، الحمدللہ یہ پروگرام 100% نہیں 1% کامیاب رہے گا۔ سبحان اللہ، بابا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور مچل کے بولے جھوم کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپریٹر صاحب اس کی آواز بڑھا دیں، میں بار بار کہوں گا ایسے آواز بالکل گلے میں سے کھینچ رہا ہے، اس کی آواز بڑھا دیں، وولٹیج کم ہو تو اس کو بڑھا لیں وولٹیج، ہاں محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور تڑک کے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ خدا کی قسم اسی لیے میں حسین کے نام پہ بھروسہ رکھ کے چلتا ہوں، حسین کے نام پہ بھروسہ کر کے چلتا ہوں۔ آج مجھے 10 بجے نمبر مل گیا تو کوئی بات نہیں، جیتا جاگتا مجمع تھا، اگر رات کے 2 بجے بھی مجھے نمبر تقریر میں ملتا ہے تو میں ٹینشن نہیں لیتا، میں فکر نہیں کرتا، اس لیے کہ میں حسین کا چرچا کرتا ہوں تو میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور میں اس بات کا چشم دید گواہ ہوں۔ رات کے 2 بجے دسمبر کے مہینے میں ٹھنڈی رات میں جب نبی کا جلسہ ہو رہا تھا، لوگ سو رہے تھے اور میں نے حسین کا چرچا کیا نا، حسین کا نام لیا نا، حسین کا ذکر کیا نا، تو میں نے دیکھا 70 سال کے بوڑھے، 80 سال کے بوڑھے اس کو محبت میں اچھل کے نعرے لگانے لگے۔ میرے دماغ میں آیا سلیمان رضا یہ تیری تقریر کا کمال ہے کہ رات کے 2 بجے لوگ اچھل کے نعرے لگا رہے۔ اتنے میں میری غیرت ایمانی نے للکار کے کہا سلیمان رضا یہ تیری تقریر کا کمال نہیں، یہ حسین کی محبت کا کمال ہے۔ کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد، بہت حسین کی، یہ حسین کی محبت کا کمال ہے۔ اور میرے حسین کے نام سے، اور میں تو یہ کہتا ہوں سنیوں کو 2 نام بڑے پسند، ماشاءاللہ قاری افتخار صاحب ایک طرف، قاری زبیر صاحب، سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ کئی چہرے جانے پہچانے الحمدللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ماشاءاللہ علاقے سے آنے والے حضرت مولانا قاری عمران رضا صاحب قبلہ، ماشاءاللہ یہ ان کی کرم فرمائی ہے، محبتیں ہیں الحمدللہ۔ تمام علماء کرام سے محبت کرو، ہم بھی کریں آپ بھی کریں، محبت سے بڑھ جھوم کر سبحان اللہ، تڑپ کے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ۔ حسین کا نام وہ ہے اگر سوتے مجمع میں ذکر کر دیا جائے نا جی جی، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسا جلسہ ابھی شروع ہوا ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ آج اسی حسین کے خاندان کے چمکتے دمکتے جی جی، پھول جس کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو غوث اعظم کہتے ہیں، اسی نسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا، جشن غوث الورا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کو 2 نام دیے گئے، ایک جشن غوث الورا، جی جی، دوسرا دستار بندی، سبحان اللہ، دستار بندی بھی ہوگی ماشاءاللہ۔ اور خدا کی قسم کیا کمال کا جلسہ ہے، اس میں قرآن پاک کی تعلیم کا فیضان بھی ہوگا اور میرے غوث اعظم کا فیضان بھی ہوگا۔ بابا زندہ باد زندہ باد۔ مدرسوں سے محبت کرنی چاہیے، بولو، ارے بولو یار، اور مدرسے میں پڑھنے والوں سے، عالموں سے، اماموں سے،
اب تو جو میں پوچھوں گا سبھی کہیں گے جی جی، جی سبھی کہہ دیں گے جی جی، مگر اندر کا کیا پتا ہے، اندر کا کیا پتا ہے۔ مگر الحمدللہ علماء سے محبت کرو، حفاظ و قراء سے محبت کرو، طالب علم سے محبت کرو، ان بچوں سے محبت کرو، ائمہ سے محبت کرو، ان قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو، اس سمجھ کے محبت کیا کرو۔ میرے نبی فرماتے ہیں جس نے دنیا میں عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ مصطفیٰ سے مصافحہ۔ بابا زندہ باد زندہ باد۔ جو دنیا میں عالم کے ساتھ بیٹھے گا، حضور فرماتے ہیں قیامت میں جنت میں مجھ مصطفیٰ کے ساتھ بیٹھے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا مقام ہے۔ اور یہاں رک کے ایک بات اور کہوں گا، علاقے کے تمام ائمہ حفاظ قراء ہے، یہ مت سمجھنا ان کے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں، آپ کے فائدے کی بات کہہ رہا ہوں۔ آپ روزانہ سنیچر اتوار پیر منگل بدھ جمعرات میں یہ نہ پتا 100 200 1000 2000 روپے یوں ہی خامخواہ خرچ کر دیتے ہوں گے، مگر کیا اچھا ماحول بن جائے، کیا اچھا معاملہ ہو جائے۔ ہمارا سنی جمعے کی نماز ادا کرنے جائے، امام صاحب کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کرے، اور امام صاحب کے پیچھے جمعے کی نماز ادا کر کے جب مصافحہ کرے نا، اگر 50 کا نوٹ یا 100 کا نوٹ امام صاحب کے ہاتھ میں مصافحے میں دے دے تو انشاءاللہ اس کے ہاتھ سے تو کم جائیں گے، مگر امام صاحب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر علماء سے ائمہ سے ہم محبت نہیں کریں گے تو پھر ائمہ اور علماء سے کون محبت کرے گا۔ اور ان سے محبت اس وجہ سے مت کرو کہ میں کہہ کے جا رہا ہوں، بلکہ علماء ائمہ سے محبت اس لیے کرو کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے۔ زندہ باد فرمایا، کیا بات، بہت کیا جملے۔ حدیث پاک کا ایک جملہ دے رہا ہوں، محبت سے بولوں گا سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان رسول اللہ۔ اللہ۔ اچھا ایمانداری سے بتائیں، یہ سب اچھے ہیں جی جی اور یہ بھی اور آپ بھی؟ جی جی ہاں، اپنی بات آگے تو کہہ دو گے، مگر میں تو اچھا نہیں ہوں، آپ اچھے ہیں الحمدللہ۔ اور ایک بات بتا دوں، بڑی خوشی کی بات ہے، جس جلسے میں حضرت علماء اوپر بیٹھتے ہیں یہ غلاموں کی سنت ادا کرتے ہیں، اور جو سامعین نیچے بیٹھتے ہیں وہ مصطفیٰ کی سنت ادا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوپر بیٹھ کر نبی کی تعریف کرنا یہ غلاموں کا طریقہ ہے، زمین پر بیٹھ کے نبی کی نعت سننا یہ مصطفیٰ کا طریقہ۔ بابا زندہ باد زندہ باد۔ مصطفیٰ کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم غلاموں کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ مگر ایک بات بتاؤں، قاری یوسف صاحب کے بلا کسی کو اچھا کہہ دیں، ہو سکتا ہے حضرت کی نظر میں اچھا ہو، آپ کی نظر میں اچھا نہ ہو۔ میں کسی کو اچھا کہہ دوں، ہو سکتا ہے میری نظر میں اچھا ہو، آپ کی نظر میں اچھا نہ ہو۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، کسی کو آپس میں ایک دوسرے کو اچھا کہہ دیں، ہو سکتا ہے ان کے تعلقات ہوں، یہ ایک دوسرے کی نظر میں اچھے ہوں اور دوسرے کی نظر میں اچھے نہ ہو۔ نواب والی ملک کے جلسے میں آنے والوں، آپ جس کو اچھا سمجھو ہو سکتا ہے وہ ہماری نظر میں اچھا نہ ہو، ہم جسے اچھا سمجھے ہو سکتا ہے وہ آپ کی نظر میں اچھا نہ ہو، لیکن جسے نبی اچھا کہہ دے وہ سب کی نظر میں اچھا ہونا چاہیے نا۔ جی 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 بولو، جسے نبی اچھا کہہ دے وہ سب کی نظر میں اچھا ہونا چاہیے۔ اب حدیث اٹھاؤ، اللہ اکبر، حدیث کا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اب دیکھو، نمازی بھی اچھے، حاجی بھی اچھے، روزہ دار بھی اچھے، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی اچھے، عمرہ کرنے والے بھی اچھے، پھر نفل کرنے والے بھی اچھے، صدقہ و خیرات کرنے والے بھی اچھے۔ مگر میں پوچھتا ہوں عالم تصور میں، یا رسول اللہ نمازی اچھے ہیں کہ نہیں؟ یا رسول اللہ آپ بتا دیں، آپ کی بہتری، آپ کی امت میں سب سے زیادہ بہترین کون ہے؟ میرے آقا آپ بتا دیں، کیا نمازی اچھے؟ نبی نے فرمایا اچھے ہیں مگر بہترین نہیں، روزہ دار اچھے ہیں مگر بہترین نہیں۔ آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی فرماتے ہیں اے میرے غلاموں تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہو۔ بابا سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد۔ پڑھتا ہو اور دوسروں کو قرآن پڑھاتا ہو۔ اب یہ حفاظ و قراء قرآن پڑھے ہوئے بھی ہیں اور دوسروں کو قرآن پڑھا بھی رہے ہیں۔ آپ سب میں سے کسی نے قرآن پڑھا ہے، آپ بھی اچھے ہیں، اور میرے کہنے کے مطابق نہیں، آمنہ کے لال کے فرمان کے مطابق۔ نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہو اور دوسروں کو قرآن سکھاتا ہو۔ محبت سے ہاتھ اٹھا کے بولو جم کر سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب آؤ، اب میں مدرسے کا تعلق سے آپ کے ایک حضور سے پاک کی تھوڑی سی زندگی بیان کر رہا ہوں، اس لیے کہ حق ادا ہو جائے حضور سے پاک کی محبت کا تھوڑا سا۔ پورا تو کوئی نہیں ادا کر سکتا، اگر تھوڑا بھی کر لیں یہ ہمارے لیے اچھا ہے۔ اور میرے غوث اعظم خدا کی قسم تمام ولیوں کے سردار، جی جی بولو تمام ولیوں کے، ارے بولو تمام ولیوں کے سردار۔ اب تمہیں بتاؤں
کچھ لوگ کہتے ہیں نبی کو یہ نہیں ملا، نبی کو وہ نہیں ملا، نبی کو یہ پتہ نہیں، نبی کو وہ پتہ نہیں. میں نے کہا نادان، جی جی نبی کی پاور پہ انگلی اٹھا رہا ہے. میری مصطفیٰ کی آل میں حضور غوث اعظم کی زندگی کو اٹھا کے پڑھ دے. جب وقتات کا غوث اعظم اتنا بلند و بالا ہے تو مدینے کا رسول اعظم کتنا بلند ہو. بابا سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مدرسے کی مناسبت سے کہہ رہا ہوں، مدرسوں سے محبت کرو. اور ایمانداری سے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت، کچھ لوگ کہتے ہیں بے پڑھے جاہل. ماشاءاللہ خطیب اہل سنت مولانا فرمان صاحب قبلہ بھی آ گئے الحمدللہ. دیکھیے بے پڑھے لکھے کیا کہتے ہیں بھئی مولویوں کی لائن الگ ہے اور فقراء کی لائن الگ ہے، فقرائی لائن الگ ہے اور مولویوں کی لائن الگ ہے. میں نے کہا ہاں الگ ہے. مولویوں کی لائن جنت کی ہے، ان کی جہنم کی ہے. جی جی آپ کہیں گے الحمدللہ یہ بات کہہ کے ٹالوں گا نہیں، ثابت کروں گا. کوئی کہے فقیر فقیر ہوتا ہے، مولوی سے الگ راستہ. میں کہوں گا ارے غوث اعظم سے بڑا کوئی فقیر تھا، خواجہ غریب نواز سے بڑا کوئی فقیر تھا، مخدوم سمنا سے بڑا کوئی فقیر تھا. ارے تم نے دیکھا نہیں غوث اعظم جہاں فقیر تھے وہیں بہت بڑے مفتی بھی تھے. غریب نواز جہاں فقیر تھے بہت بڑے محدث بھی تھے. حضور مخدوم سمنا جہاں بہت بڑے فقیر تھے وہیں بہت بڑے عالم تھے اور وقت کے مجدد بھی تھے. بابا با زندہ باد زندہ باد. کوئی بھی ولی جاہل نہیں ہو سکتا. ہر ولی عالم ہوگا، ہر ولی. حضور غریب نواز حافظ، قاری، مولوی، مفتی، محدث، مفسر. سبحان اللہ. جی 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 سبحان میرے اللہ. غوث اعظم سبحان اللہ. سناؤں گا انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا. میرے غوث اعظم کیسے پاورفل. الحمدللہ غوث پاک کا بچپنا سن لو. میرے غوث پاک کی 4 مہینے 4 سال 4 مہینے 4 دن کی عمر شریف ہوئی اور غوث پاک کی والدہ امت الجبار ام الخیر فاطمہ حضور غوث پاک کو لے کے مکتب میں پہنچی. محبت سے بول دوں گا سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. مکتب میں پہنچی، بغداد کے گیلان کے مکتب میں پہنچی اور جا کے پہنچی نا استاد محترم کے سامنے بٹھایا. توجہ میری طرف کو. غوث پاک کی 4 سالہ عمر شریف. آپ کا بچہ ہو موبائل چلانے سے فرصت نہیں، مگر یہ میرے غوث اعظم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ غوث سبحان اللہ. اعظم ہے. 4 سال کی عمر شریف میں اماں نے لے کے جب بھیجا نا مدرسے کو، میرے غوث اعظم استاد کے سامنے بیٹھے. استاد محترم نے کہا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غوث اعظم نے پڑھ دیا. استاد نے کہا پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. غوث اعظم نے پڑھ دیا. اس کے بعد استاد محترم نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میرے غوث اعظم نے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ دی. اس کے بعد استاد محترم نے کہا پڑھو بیٹا الف لام میم. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آج جیسی پڑھائی تھوڑی ہے. یہ سلم قرآن مدنی قاعدہ نورانی قاعدہ الف بے تے سے جیم الف با تا سا جیم با زبر با با زیر بی تا زر تا، ایسی پڑھائی تھوڑی تھی. وہاں تو نگاہوں سے پڑھایا جا رہا ہے. سبحان اللہ. غوث اعظم بیٹھے. استاد نے کہا پڑھو بیٹا الف لام میم پہلا پارا. میرے غوث اعظم مسکرا کے بولے استاد محترم کیا اچھا ہوگا اور آگے سے پڑھا دو. ارے محبت سے بولوں گا سبحان اللہ. اور آگے سے. استاد محترم سوچنے لگے آج تک ایسے شاگرد سے پالا پہلے ہی دن کہہ رہا آگے سے پڑھا دو. میرے غوث پاک کے استاد محترم نے کہا پڑھو بیٹا دوسرا پارا پڑھ لو سیقول الصفا. کہا استاد اور آگے سے. کہا پڑھو تیسرا پارا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض. کہا اور آگے سے. کہا چوتھا پڑھ لو لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. کہا اور آگے سے. کہا پانچواں پڑھ لو والمحصنات. کہا اور آگے سے. کہا چھٹا پڑھ لو لا يحب الله الجهر بالسوء. کہا اور آگے سے. کہا ساتواں پڑھ لو واذا سمعوا ما انزل الى الرسول. کہا اور آگے سے. کہا آٹھواں پڑھ لو وَلَوْ نَزَلَ إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ. استاد محترم کہنے لگے بیٹا تم ہی بتا دو تم نے کہاں تک پڑھ لیے ہیں. الحمدللہ میرے غوث اعظم نے فرمایا تھا استاد محترم میں نے 15 پارے اپنی ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے ہیں. 15 پارے آگے سے مجھ کو پڑھائی آگے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت شاعر اسلام عبد الرحمن صاحب قبلہ شاعر اسلام نور الدین مدنی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر چشم دسار بندی علماء اہل سنت. نعرہ حیدری. محبت سے بولوں گا سبحان اللہ. میں غوث پاک کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. کیا بیٹری ڈاؤن ہو گئی؟ جی جی ڈاؤن تو نہیں ہوئی ہے؟
اگر چار دے تو ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ جتنوں کی چار دے وہ اٹھا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ مطلب کہ بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. مولانا ناصر صاحب آ گئے, عقیل الرحمان شاعر اہل سنت آ گئے, بڑی اچھی آواز کے مالک ہے ماشاءاللہ. مولانا ناصر صاحب مدرسہ میں پڑھا رہے, کوئی بھی بچہ آ جائے بستی کا کہیں گے بیٹا پڑھ اعوذ پڑھ تعوذ پڑھا دی, بسم اللہ پڑھ لے, بسم اللہ بھی پڑھا دی, سورہ فاتحہ پڑھا دی. مگر ایسا کوئی بچہ نہیں جو پہلے دن آ کے کہہ دے استاد محترم پہلا نہیں آگے سے پڑھاؤ, دوگا نہیں تیسرے سے پڑھاؤ. استاد محترم کہنے لگے بیٹا تم ہی بتا دو تم نے کہاں تک پڑھ لیے. میرے غوث اعظم نے فرمایا میں نے 15 پارے قرآن پاک کے ماں کی گود میں ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے. استاد محترم اپنے سر پر ہاتھ رکھ کے بولے بیٹا عبد القادر 15 پارے ماں کے پیٹ میں کیسے یاد کر لیے. میرے غوث پاک کا جملہ سنو, غوث پاک فرماتے میری ماں احمد الجبار ام الخیر فاطمہ جب تک قرآن پاک کے 15 پاروں کی روزانہ تلاوت نہیں کر لیتی تھی, جب تک دنیا کا کوئی کام نہیں چھوتی تھی, ادھر میری ماں تلاوت کرتی تھی, ادھر پیٹ میں سن کے قرآن پاک کے 15 پارے حفظ کر لی. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد بس سبب دوں گا سبحان اللہ. سبحان اللہ. میری ماں اور بہنیں بیٹھی ہیں, ایک پیغام ان کے لیے بھی دے دوں, تڑپ کے بولے جم کر سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. ماں اچھی تو بیٹا کیا بات ہے سبحان اچھا اللہ. بولو ماں اچھی تو بیٹا اچھا, باپ اچھا تو بیٹا, ماں اچھی تو بیٹی اچھی. سب سے بڑا دخل والدین کا ہے, سب سے بڑا دخل والدین کا. اور ایک بات اور بتا دوں حضرت ایک تھوڑا سا یہ جملہ نصیحت کا بھی ہے اور ہنسی کا بھی ہے. میں راجستھان گیا, ضلع کا نام تو نہیں لوں گا, راجستھان میں جگہ گیا اور میں نے دیکھا مجمع سست ہے. میں نے کہا لوگوں سے کہ اے بھائیو اپنے اپنی کلمے کی انگلی اپنی اپنی ٹھوڑی پر رکھ لو, اور میں نے رکھ لی, یہاں میں نے رکھ لی ماتھے پہ, اور میں نے کہا اپنی اپنی انگلی تھوڑی پہ رکھ لو. ایمانداری سے جتنا مجمع تھا 10-12 ہزار کا مجمع تھا, کسی کی انگلی تھوڑی پہ نہ تھی, سب کی انگلی ماتھے پہ ہی تھی. اب میں نے کہا تھوڑی پہ رکھ لو, میں نے رکھ لی ہاں, تو سب نے رکھ لی ماتھے پہ. میں نے کہا اب ہٹانا مت. اب سب لوگ ڈر گئے, بولے یار کوئی منتر پڑھیں گے کیا, ہٹانا مت. انگلی رکھی رہی. میں نے کہا جلدی سے میڈیا والے کو بلاؤ, اخبار رپورٹر کو بلاؤ اور تصویر کشی کراؤ, اور یہ بتاؤ کہ دیکھو آج سے یہاں کے ضلع کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کی ٹھوڑی ماتھے پہ پہنچ گئی, سب کی ٹھوڑی ماتھے پہ پہنچ گئی. لوگ ہنسنے لگے. کیا مطلب؟ اب میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں, ہنسی کے لیے نہیں سمجھنے کے لیے دے رہا ہوں, اس لیے کہ پتہ چلا زبان سے میں کچھ کہوں, زبان سے آپ کچھ کہیں, زبان سے ابا کچھ کہیں, زبان سے اماں کچھ کہیں, اولاد عمل نہیں کرے گی, لیکن ابا نمازی بن جائے تو ابا کو نمازی دیکھ کے بیٹا نمازی بن جائے گا, اماں نمازی بن جائے اماں کو دیکھ کے بیٹی نمازی بن جائے. واہ واہ زندہ باد. سبحان اللہ. کیونکہ انسان کی فطرت ہے دیکھنے پہ عمل زیادہ کرتا ہے, دیکھنے پہ عمل زیادہ کرتا ہے. اچھا ایک بات بتانا ایمانداری سے, ہمارے گھروں میں ماں اور بہنیں نماز پڑھتی ہیں؟ جی جی بولو جی جی نماز پڑھتی ہیں. میری ماں اور بہنیں ہاتھ نہ اٹھائیں, خود ہی سوچ لیں نماز پڑھتی ہیں. مگر ایک بات بتا رہا ہوں, یہ نومبر کا مہینہ چل رہا ہے, اگلا مہینہ دسمبر کا ہے, ٹھیک 15 دسمبر ہو اور رات کا سناٹا ہو, سردیوں کی رات ہو اور خوب ٹھنڈ پڑ رہی ہو, اور رات کے 1:30 بجے یا 2 بجے اس ماں کا بیٹا 2 سال کا 2.5 سال کا چیخ نکالے پیشاب کی وجہ سے یا بھوک کی وجہ سے, ماں